سال میں 2 مرتبہ تو قرآن پاک پورا پڑھ لیا جائے، 2 مرتبہ قرآن پاک ناظرہ دیکھ کے پڑھ لیا جائے۔ دیکھ کے پڑھنا حفظ پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے، کیونکہ حفظ کے طور پہ جب پڑھے گا تو قرآن کریم کا ثواب تو اسے ملے گا، لیکن جو دیکھ کے پڑھے گا اس میں نظر کی عبادت بھی شامل ہو گئی نا، اسے زیادہ ثواب ملے۔ تو 2 مرتبہ پڑھ لینا چاہیے۔ اس کے بعد سارا سال چاہے وہ چند پارے ہی پڑھے، لیکن غور اور فکر کر کے پڑھے، تفسیر کے ساتھ پڑھے، اس کو سمجھ کے پڑھے، وہ زیادہ ثواب، کیونکہ اس سے ذہن بدلتا ہے، اللہ کے احکامات کا پتہ چلتا ہے، دین کا علم حاصل ہوتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم کو اس لیے حاصل کرے تاکہ اللہ کو خوش رکھے، اللہ کے دین پہ عمل کر کے خدا کی رضا کو پائے، تو وہ علم جو حاصل کرتا ہے وہ اصل میں تو فرمایا جنت کے راستے پہ چل پڑتا، اس سے بالکل ٹھیک ہے، ایسے ہی کرنا چاہیے۔ 2 مرتبہ بس قرآن پاک ناظرہ پڑھ لینا چاہیے تاکہ سنت موقدہ ادا ہو جائے، اور اس کے بعد جو وقت ہے جو باقی سال میں ملتا ہے یا کبھی بھی، اس میں قرآن کریم پر غور کرنا زبردست عبادت۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کیا انہوں نے قرآن پر غور نہیں کیا، ام علی قلوب اقفالها، یہ ان کے دلوں پہ تالے لگ گئے۔ اس وقت سچ پوچھیں تو اس امت کے اکثر افراد پہ 70-80% تو ایسے ہیں جن کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے، نہیں پڑھتے، سمجھتے ہی نہیں کہ خدا نے کہا کیا، پتہ ہی نہیں۔ سورہ فاتحہ جسے ہر دن میں اگر نماز پڑھتا ہے تو کئی مرتبہ پڑھنی پڑتی ہے، اس کا ترجمہ نہیں آتا، جہاں کے وزراء کا حال یہ ہو کہ قرآن کے 30 پارے ہیں کہ 40 پارے، اور جہاں کے وزیر داخلہ اور اس طرح کے نالائق لفظ استعمال کروں جن میں خدا کا خوف نہیں ہے، مرنے کے بعد جواب دینے کا احساس نہیں ہے، یہ جھوٹے سیاسی لیڈر، ان میں سے کسی ایک آدمی کو بٹھا لو، کیا مولوی اور کیا غیر مولوی، انہیں کہو سورہ احزاب میں کیا آیا ہے، مول صاحب اس آیت کا ترجمہ کر دیں، نہیں آتا، جانتے ہی نہیں۔ جو کل واللہ نہیں پڑھ سکتا بیچارہ منسٹر، وہ کیا کرے؟ آپ کو یاد ہوگا کل واللہ نہیں پڑھ سکے، 2 آدمی نہیں پڑھ سکے، دونوں یہاں کے وزیر داخلہ رہے۔ اب پھر انہیں کل ووٹ دینے جائیں گے نا، اللہ کے ہاں آپ بھی جواب دیں گے کہ ہم نے چنا کس کو۔ بات موضوع سے ہٹتی ہے، لیکن ایک لطیفہ سنا دوں، شاید یہ سن 18 میں یاد رہے لوگوں کو۔ ایک فرضی کردار ہے، اصل کردار بھی تھا لیکن لطیفوں کا ایک فرضی کردار ہے، ملا نصر الدین۔ ترکوں نے ملا نصر الدین پہ بہت لطیفے بنائے، جیسے فرض کر لیں یہ مصری بہت لطیفے بناتے ہیں، پاکستان میں پٹھانوں پہ بہت لطیفے بنتے ہیں، انڈیا میں سکھوں کے لطیفے ہی لطیفے۔ اسی طرح ملا نصر الدین ترکی والوں نے ایک ایسا کردار ہے جس پہ لطیفے بہت بنائے۔ تو وہ کہیں ضرورت کے تحت گدھے کو سیڑھیوں سے چڑھا کے چھت پہ لے گئے، جو بھی سامان گدھے پہ لدا ہوا تھا جا کے چھت پہ اتار دیا۔ اب ملا نصر الدین نے بڑی کوشش کی کہ گدھا کسی طرح واپس ہو جائے، اور گدھا واپس ہی نہ ہو۔ انہوں نے اس کا کھانا سامان سیڑھیوں میں رکھا، گدھا آیا، اسے دیکھا، اور گدھے نے شاید سوچا کہ اب اتنی سیڑھیاں نیچے کون جائے، وہ پھر واپس پلٹ گیا۔ انہوں نے پھر ترکیب کی، جا کے اسے مارا، گدھا پھر کبھی ادھر کبھی ادھر، نیچے ہی نہ جائے۔ انہیں 2-4 پڑوسیوں کو بلایا اور انہیں کہا کہ گدھے کو پکڑو۔ جب گدھے کو پکڑنے لگے تو اچھلنے لگا، اس نے کہا بھائی تم اپنے گھر واپس جاؤ، یہ جو اچھل کود ہے نا، یہ میرا گھر بڑا کمزور سا ہے، ایسے نہ ہو کہیں چھت ہی نہ گر جائے۔ تو جب واپس چلے گئے تو گدھے نے دیکھا یہ تنہا ہے، یہ اس کے قریب ہوئے تو اس نے ایک لات کھینچ کے ماری، پیٹ ان کے تکلیف شروع ہو گئی، نیچے چلے گئے اور جا کر مرہم پٹی کی، دوا لی، چند گھنٹے بعد
پھر فکر ہوئی کہ کسی طرح اس گدھے کو اتاروں، یہ کیا مصیبت بن گئی۔ تو گدھا اچھلنے لگا، اس نے کہا یا اللہ مہربانی کر، یہ اچھلنے لگا، گدھا نیچے ہی نہیں جاتا، ہوگا کیا؟ اور ساتھ ہی دھڑم سے چھت گری، اور جب چھت گری تو گدھا بھی نیچے، ملا نصر الدین بھی نیچے، اور چھت بھی نیچے۔ تو دھماکہ ہوا، محلے والے آئے، انہوں نے کہا ملا صاحب کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا چھت تو گر گئی مگر زندگی بھر کے لیے سبق حاصل ہو گیا۔ لوگوں نے کہا پوچھا ملا صاحب کیا سبق حاصل ہوا؟ اس نے کہا زندگی میں جو بھی شخص گدھے کو نفع بخش سمجھ کے چھت پہ چڑھائے گا نا، پھر اس کو نیچے نہیں لایا جا سکتا۔ گدھے کی جتنی بھی تعریف کرو، جب تم نے اسے ایک مرتبہ چھت پہ چڑھا دیا نا تو پھر نیچے نہیں لایا جا سکتا۔ گدھا پھر ہمیشہ اس ہوا میں اڑتا رہے گا کہ وزیر اعظم ہے، وہ صدر ہے، وہ نیشنل اسمبلی کا ممبر ہے، وہ یہ ہے، وہ یہ ہے۔ گدھے کی تعریف کا اس کا ایک تو نقصان یہ ہوا۔ اس کا دوسرا میں نے سبق یہ سیکھا کہ جن گدھوں کو تم اپنے گھر کی چھت پہ چڑھا دیتے ہو نا، وہ مڑ کے تمہیں ہی ماریں گے، تمہیں ہی پیٹیں گے، تمہارا ہی نقصان کریں گے۔ اور تیسرا سبق اس سے ملا صاحب نے کہا تیسرا سبق یہ حاصل ہوا کہ صرف تمہیں مار ہی نہیں پڑے گی، وہ تمہاری بڑے سے بڑی چیز کو بھی توڑ کے پھوڑ کے بیچ کے کسی بھی طرح حماقت سے جو کچھ بھی کریں، وہ احمق گدھا کوئی رعایت تمہاری نہیں کرے گا، اور سودا کرے، نیچے آئے، اوپر جائے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوگی، کیونکہ تم نے خود اسے اوپر چڑھا دیا۔ کئی بار سوچتا ہوں یہ ان سیاسی لیڈرز ان گدھوں کو ووٹ دے کے تعریف کر کے آپ اوپر چڑھا دیتے ہیں کہ صاحب آپ تو وزیر اعظم سے کم، تو آپ کی شخصیت جچتا ہی وہی ہے۔ وہ جب بن جاتا ہے پھر دیکھو وہ کیا کرتوت کرتا ہے۔ اس لیے یہ جو جمہوریت ہے نا، یہ جو نظام ہے نا، اس کو کفر کا نظام کہیں، فسق کا نظام کہیں، کچھ کہیں، اس کی ایک ہی اولاد اس خراب عورت نے جنم دیا ہے، اور وہ ہے سیکولرزم۔ جہاں جمہوریت آئی، ہندو ہو تو ہندو نہ رہے، عیسائی ہو تو عیسائی نہ رہے، مسلمان ہو تو مسلمان نہ رہے، جس مذہب پہ لوگ قائم ہیں، یہ جمہوریت اس کا پہلے جنازہ نکالتی ہے کہ تم تو بیچ میں سے نکلو نا، پھر ہم دیکھیں گے کیا ہو۔ اس لیے قرآن کریم کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کی روح تک پہنچنا کہ اللہ تعالیٰ کا مجھ سے کیا تقاضا ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ 2 مرتبہ بس ناظرہ پڑھ لیجئے اور اس کے بعد یہ پڑھیے، سمجھنے کی کوشش کیجئے قرآن پاک کو۔ بہت اچھی بات ہے آپ نے جو تحریر فرمائی۔